الحمدللہ اچھے. چلیں آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے. چلیں تو کل ہم نے پڑھا تھا، مطلب پچھلی کلاس میں اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ عدل کے بارے میں ہم پڑھے تھے نا، کہ عدل اور تعان کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا صحیح کی تعریف. تو صحیح کی تعریف میں دو شرائط آتی ہیں، ایک عدل ہونا چاہیے اور تام ضبط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح ہوتا ہے. اب پھر ہم پڑھے تھے کہ عدالت کیا ہوتی ہے اور ضبط کیا ہوتا ہے. تو عدالت کی بات ہم نے پوری پڑھ لی تھی کہ عدالت کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے، ہے نا. کیا کیا چیزیں ہیں عدالت کے اندر؟ تقوی ہے، مروت ہے، اور کیا ہے جی؟ اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے وہ. اور ٹھیک ہے، کیا؟ ہاں مروت ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مروت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں نا. یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت کیسے ختم ہو جاتی ہے، کب کہا جائے گا کہ یہ انسان عادل نہیں ہے. تو اس کے اندر کتنی چیزیں تھیں؟ اس کو نقصان پہنچانے والی 5 چیزیں تھیں، ہے نا. جیسے اس میں کذب تھا، پھر اتہام بالکذب تھا، فسق تھا، جہالت تھی، بدعت تھی، ہے نا. یہ 5 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عدالت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تقوی اور مروت کا اعتبار نہیں رہتا ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ ضبط کب ختم ہو جاتا ہے، کب ہم کہیں گے کہ انسان تام ضبط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، ریلیٹ کر کے آپ پیچھے سے بتائیں. جی ہاں چلیں. تو اب یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط، ہے نا. کہ کب کہا جائے گا کہ یہ انسان تام ضبط نہیں ہے. اما وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط فہی ایضا خمسہ، یہ بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے، فرط الغفلہ، کثرت، پہلی چیز ہے فرط الغفلہ، فرط الغفلہ. دوسری چیز ہے کثرت الغلط، تیسری چیز ہے مخالفت الثقات، چوتھی چیز ہے وہم، پانچویں چیز ہے سوء الحفظ. یہ 5 چیزیں اگر پائی جائیں گی، پانچوں میں سے کچھ بھی اگر پایا جاتا ہے تو وہ پھر انسان تام الضبط نہیں رہے گا. اگر وہ تام الضبط نہ ہو تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ بتائیں کیا ہو جائے گی جی؟ اگر راوی تام ضبط نہ ہو تو حدیث کیا ہوگی؟ صحیح تو نہیں رہے گی، پھر کیا رہے گی بتائیں. حسن لذاتی ہی کب ہوتی ہے حدیث؟ حسن لے جاتے جب صحیح میں کچھ کمی ہو. حسن لے جاتے کچھ کمی ہو، جب ہے نا، جب میں لیکن کون سی کمی؟ عدالت میں. جب عدالت میں کمی ہوگی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حسن لذاتی ہی. ٹھیک ہے، صرف عدالت میں، عدالت کے علاوہ میں نہیں، ہے نا. عدالت میں کمی ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ حسن لذاتی ہی. چلیں، ضبط میں کمی ہوگی، اگر وہ تام ضبط نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ حدیث ضعیف ہو جائے گی. اور اگر دوسرے طرق سے بھی وہ حدیث مروی ہے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیرہ ہی ہو لگائے جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فرط الغفلہ و کثرت الغلط. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ کب تام ضبط نہیں رہتا انسان؟ جب وہ بہت زیادہ غفلت کرنے لگے. ٹھیک ہے نا، غفلت کی وجہ سے، اسی طرح بہت زیادہ غلطی کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ تام ضبط نہیں رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فرط الغفلہ اور کثرت الغلط یہ دونوں چیزیں ایک ہی معنی کی طرح لگتی ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ الغفلہ فی السماع، یعنی ایسا انسان ہے جو استاد سے غور سے سنتا ہی نہیں استاد کی بات کو، ہے نا، سنتا ہی نہیں غور سے. وہ تحمل الحدیث، اور حدیث کو یاد رکھنے میں وہ کیا کرتا ہے؟ غفلت سے کام لیتا ہے. وہ محفوظ بھی نہیں رکھتا ہے حدیث کو، نہ کہیں پہ لکھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اور غور سے سنتا بھی نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فرط الغلط، غفلہ ہو جائے گا. والغلط فی الاسماع والاداء، اور دوسرا انسان کون ہے؟ کہ جو سنتا تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو یاد نہیں رکھتا ہے، بیان نہیں کر پاتا. جب بیان کرتا ہے تو غلط بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث کو سنانے اور بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کثرت الغلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو فرط الغفلہ اور کثرت الغلط، ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ تام ضبط نہیں رہتا ہے راوی. تیسری چیز ہے مخالفت الثقات. اگر ثقات کی مخالفت کرتا ہے وہ اسناد کے اندر یا متن کے اندر، ٹھیک ہے، تو بھی وہ تام ضبط نہیں رہے گا.
تکون موجبتاً للشذوذ، اور اس کی وجہ سے حدیث شاذ ہو جاتی ہے نا، کہ اس کے کیا ہو جائے گی، حدیث شاذ ہو جائے گی اگر وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو۔ وجعله من وجوه الثانية المتعلقة بالضبط من جهة أن الباعث على مخالفة الثقات إنما هو عدم الضبط والحفظ، ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی مخالفت ہے نا، یہ مخالفت ثقات کی وجہ سے کیوں کیوں اسے کہا جائے گا کہ تام الضبط نہیں ہے، یاد نہیں رکھتا ہے ٹھیک سے، کیوں کہا جائے گا اس کو؟ اس لیے کہا جائے گا کیونکہ مخالفت ثقات کب کرے گا وہ، کیونکہ جب وہ اچھے سے یاد نہیں رکھے گا، ہے نا، جب وہ عدم الضبط ہو اس کے اندر اور عدم الحفظ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا کہ حدیث کو اندازے سے بیان کرنے لگے گا، ہے نا، کیونکہ اس نے جو بات سنی وہ ٹھیک سے یاد نہیں رکھی، اور اپنے من سے اندازن بیان کرے کہ یہ بات کہی ہوگی اللہ کے رسول نے، ٹھیک ہے، تو اندازے سے بیان کر رہا ہے، اور اس اندازے سے بیان کرنے میں وہ مخالفت الثقات کر دیتا ہے۔ تو مخالفت الثقات کو کیوں کہا کہ وہ تام الضبط نہیں ہے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ مخالفت الثقات تبھی ہوگا جب اس کو حدیث اچھے سے یاد نہیں رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں چوتھی چیز ہے الوہم، ہے نا، کہ وہم جس کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے جی، وہ بھی تام الضبط نہیں رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا، الطعن من جهة الوہم والنسیان الذین اخطأ بهما وروی على سبیل التوہم انه حصل الاطلاع على ذلك بقرائن دالة على وجوه علل واسباب قاضیہ كان الحدیث معللہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہم کا مطلب کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ راوی روایت میں وہم اور نسیان سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ کیا کرتا ہے بتائیں، وہم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، یعنی اندازہ لگاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اندازے سے روایت کو نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، روایت کی سند کو اور متن کو، ہے نا، ان دونوں کو اندازے سے نقل کرتا ہے، سمجھ گئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر اندازے سے چیزوں کو وہم یعنی خیال کی بنیاد پر حدیث کو بیان کرتا ہے وہ، چاہے وہ سند کو بیان کرے چاہے وہ متن کو بیان کرے، ہے نا، تو وہ اگر صرف خیال کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا بتائیں، وہ تام الضبط نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جی حدیث معلل ہو جائے گی، حدیث کیا ہو جائے گی، معلل ہو جائے گی۔ والله۔ اب یہاں پہ ایک بات کہی انہوں نے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ وہم سے کام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم حدیث میں جس کو بہت گہرا علم ہوگا وہی جان سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم جان لیں آپ جان لیں، ہم آپ نہیں جان سکتے ہیں، ہے نا، جس کو گہرا علم ہوگا وہی جان سکتا ہے۔ چلو اب کہہ رہے ہیں سوء الحفظ، یہ پانچویں چیز ہے جس سے تام الضبط ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانچویں چیز کیا ہے کہ سوء الحفظ ہے۔ سوء الحفظ کا مطلب کیا ہے کہ حافظہ اس کا کمزور ہے، میموری پاور ویک ہے، ٹھیک ہے جی۔ فقالوا ان المراد به اللہ یکون اصابته اغلب على خطئه، ہے نا، اس کا مطلب کیا، محدثین اس کی تفسیر مقالو سے مراد کیا ہے، قال المحدثون، ہے نا، محدثین کہتے ہیں کہ سوء حفظ کس کو مانا جائے گا، جس کی خطا، ہے نا، جس کی خطا اور اس کی جو نسیان ہے اس کے صحیح اور درست باتوں پر غالب ہو یا مساوی ہو، یعنی اس کے برابر ہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ہے نا، وہ بات کرنے میں زیادہ باتیں ایسی کرتا ہے جو خطا پر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں وہ خطا والی کرتا ہے، بھولی ہوئی یعنی بھلا دیتا ہے زیادہ باتوں کو، تو وہ کیا ہو جائے گا، سوء الحفظ ہو جائے گا، سمجھ گیا، یعنی اس کی زیادہ تر باتیں کیسی ہوتی ہیں بتائیں، زیادہ تر باتیں اس کی کیسی ہوتی ہیں، وہ بھول جاتا ہے زیادہ تر بھول باتیں، جاتے۔ ہاں، اور غلط بیانی کرتا ہے، مطلب بولا گیا کچھ تھا اور بیان کچھ اور کر دیتا ہے وہ، زیادہ تر اگر ایسا کرتا ہے تو پھر اسے سوء الحفظ کہا جائے گا، ٹھیک ہے چلیں بس یہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں سوء الحفظ کا حکم کیا ہوگا، سوء الحفظ انکان لازم حالی فی جمیل اوقات و مدت عمری۔ اب دیکھیں سوء الحفظ کا دو کیٹیگری کر دیتے ہیں، یہ پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی ساری عمر ایسے ہی گزری ہے سوء الحفظ کے ساتھ، نسیان کے ساتھ، یعنی باتوں کو وہ بھول جاتا ہے نا، اور اپنے من سے کچھ باتیں بیان کر دیتا ہے جوڑ جاڑ کر کے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے سوء الحفظ کا مطلب، ٹھیک ہے، اس کو یاد نہیں رہتی ہے کوئی بات ٹھیک سے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا اس کا، اس کو بہت اچھے سے یاد رہتی تھی چیزیں،
لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، میموری پاور ویک ہو گئی، ہے نا، یا وہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کی میموری پاور ویک ہو گئی. تو دو کنڈیشن ہو گئی آدمی کی، بتائیں جی. تو اگر ایسا آدمی ہے جو ہر وقت سوء حفظ میں بیمار تھا پوری عمر، یعنی شروع سے ہی ایسا تھا، وہ جوانی سے ہی، لا یعتبر بحدیثی، تو اس کی حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مختلط تھا، مختلط کسے کہیں گے؟ وہی، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا، ہے نا، اس کی وجہ سے جی کمزور ہو گیا، تو پھر وہ اس کی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مختلط. کیا کہا جاتا ہے؟ مختلط، یعنی وہ حدیثوں کو ادھر ادھر مکس کر دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وَإِن تَرَاسُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ، کسی بیماری کی وجہ سے حافظہ ہو گیا اس کا کمزور، ٹھیک ہے، یا بسببی کبری سنی، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر بہت زیادہ ہو گئی اس وجہ سے ہو گیا، او ذہابی بصری، یا اندھا ہو گیا تھا اس وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اس کی حدیث کو یسمى مختلطاً، اسے کیا کہا جائے گا؟ مختلط ہے. پھر مختلط کا حکم کیا ہوگا؟ فما روی قبل الاختلاف والاختلال متمیزا عما رواہ بعد هذه الحال قبیل. کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاط سے پہلے، یعنی جب اس کو یہ بیماری ہوئی تھی یا بوڑھا ہو گیا تھا، اس سے پہلے جو حدیثیں اس نے بیان کی ہیں، اگر وہ حدیثیں الگ کی جا سکتی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اس کی بیماری سے پہلے کی ہے اور یہ حدیث اس کی بیماری کے بعد کی ہے، تو اگر یہ تمیز کی جا سکتی ہے نا، دونوں حدیث میں ڈفرینس کیا جا سکتا ہے، تو پھر بیماری سے پہلے والی حدیث کو قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بیماری کے بعد والی حدیث کا کیا حکم ہوگا بتائیں؟ اس کو قبول نہیں ایکسپٹ کیا جائے. نہیں کیا جائے گا. ہاں. اور اگر کہہ رہے ہیں وَإِلَّمْ يَتَمَيَّزْ، اگر ایسا ہو کہ آپ امتیاز ہی نہ کر سکیں کہ کون حدیث بیماری سے پہلے کی ہے کون بعد کی ہے، یہ فرق ہی نہ کر سکے آدمی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ توقف. تو پھر توقف کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اس کی حدیث کو رد بھی نہیں کیا جائے گا اور ایکسپٹ بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث اگر کسی دوسرے طرق سے بھی مروی ہے، کسی دوسرے راوی سے، تو پھر اس کی حدیث کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا. اگر کسی دوسرے راوی سے اس طرح کی کوئی حدیث مروی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ کیا جائے گا. چلیں، تو یہ تھا معاملہ. تو ہم نے پورا پڑھ لیا جو بھی تھا، حدیث المقبول والمردود کی جتنی قسمیں تھیں، ہے نا. مقبول کی کتنی قسمیں ہیں بتائیں جلدی سے؟ حدیث مقبول کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ حدیث مقبول کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھول گئے کیا؟ بتائیں. صحیح اور حسن، ہے نا. صحیح اور حسن ہے. ہاں، دو ہی قسمیں ہیں. پھر جو ہے ضعیف کی بہت ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ضعیف دو اعتبار سے ہوتی ہے حدیث، یا تو وہ راوی کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے نا، یا ہم، وہ بتائیں، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری بھول گئے. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا، ہے نا. اسی لیے میں یہ کوشچن کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پھر سے چیزیں تازہ ہوں. اگر تازہ نہیں ہے تو اس کو پھر سے دیکھیے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. چلیں، الفصل فی السادس الغریب والعزیز والمشہور والمتواتر. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں، غریب، عزیز، مشہور، یہ تینوں کس کی قسمیں ہیں؟ وہ خبر واحد کی. خبر واحد کی، ہے نا، حدیث الاحاد کی. اور دوسرا کیا ہے؟ المتواتر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے آپ کے سلیبس میں. تو کہہ رہا ہے غریب کسے کہتے ہیں؟ الحدیث. یہ صحیح جو ہے نا، یا تو مصنف کی غلطی ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث صحیح ہونا ضروری نہیں ہے غریب ہونے کے لیے، حدیث حسن بھی غریب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شرط صحیح نہیں. صرف یہ یاد رکھیں، الحدیث ان کان راویہ واحدا یسمى غریبا. اگر ایک راوی ہو تو اسے غریب کہا جائے گا. ٹھیک ہے. عزیز کسے کہا جائے گا؟ وَإِن كَانَ اثْنَيْنِ، اگر راوی دو ہوں تو اسے عزیز کہا جائے گا. وَإِن كَانُوا اکثر، اگر دو سے زیادہ ہوں تو اسے مشہور یا مستفیض دونوں ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دو سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ کہاں تک لمٹ کیا ہے اس کی؟ دو سے زیادہ سے 10 تک. ٹھیک ہے نا. 10 تک. ہاں، مطلب 3 سے 10 تک، ہے نا. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مشہور. دو ہو تو عزیز، اور غریب ایک ہو تو غریب.
اچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ راوی دو ہو؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ راوی جو ہے دو سے زیادہ ہو؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ راوی ایک ہو؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے بتائیں؟ ہر سند میں کم سے کم 2 سے جی زیادہ راوی ہوتی ہے، ہر سند میں طبقہ میں۔ ہاں ہاں، یعنی مان لیں کہ امام بخاری سے لے کر کے ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے، 2 3 4 5 راوی تھے بیچ میں ہے نا، اور 6 میں اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری سے لے کے یہاں تک ہر طبقے میں ہے نا، ہر ٹائپ میں، اگر یہاں پر بھی 2 راوی ہیں 2 نمبر پر بھی، ٹھیک ہے، 3 نمبر پر بھی 2 راوی ہے نا، 4 نمبر پر بھی کیا ہے 2 راوی ہے، 5 نمبر پر بھی کیا ہے بتائیں 2 راوی ہے، تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہا جائے گا جی؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ عزیز کہا جائے گا، عزیز کہا سمجھ جائے گیا؟ گا۔ ہاں عزیز کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسی حدیث ہے کہ وہ 2 سندوں سے مروی ہے، ہر اس کے ہر سند میں 2 راوی موجود ہے، تو اسے عزیز کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مان لیں اسی میں اسی میں آپ یہ مان لیں، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اسی میں مان لیں کہ یہاں پر تو 2 راوی تھے، یہاں پر بھی 2 راوی تھے، یہاں پر بھی 2 راوی تھے، یہاں پر صرف ایک ہی راوی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا راوی نہیں ہے، تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ غریب۔ غریب کہا جائے گا، ہے نا۔ اگر جی کسی بھی سند کے کسی بھی حصے میں اگر کہیں پر بھی ایک راوی رہ گیا صرف، تو اسے غریب کہا جائے گا، چاہے چاہے سند کے اور حصوں میں 10 راوی ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی ایک حصے میں سند کے ایک ہی راوی رہ گیا، تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی بتائیں؟ غریب ہو جائے۔ غریب ہو جائے گی، ہے نا۔ اسی طرح عزیز میں بھی ہوتا ہے، مان لیں سند کے ہر حصے میں 10 10 راوی ہے، صرف ایک حصہ ہے جہاں پر صرف 2 ہی راوی ہے، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ عزیز ہو جائے گی، عزیز ہو۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کا مطلب۔ چلیں، متواتر کا مطلب کیا ہوا؟ ان بلغت رواته فی الکثرہ، ہر زمانے میں اتنے راوی موجود ہوں اس حدیث کے، الی ان یستحیل فی العادۃ تواتیہم علی الکذب، کہ ان سب کا جھوٹ پر ایک جگہ جمع ہو جانا کیا ہو؟ مشکل ہو، ناممکن ہو، ٹھیک ہے، محال ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حدیث متواتر ہے۔ مطلب مان لیں ہر زمانے میں 1 1 ہزار راوی رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اب 1 1 ہزار راوی ہر ایج میں متفق ہو جائیں کسی حدیث کے اوپر، تو یہ ممکن ہے جی نہیں۔ کہ سب جھوٹ بول رہے ہوں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یسمى الغریب فردن ایضا، غریب کو فرد بھی کہا جاتا ہے، غریب ہی کو، حدیث غریب کو حدیث فرد بھی کہا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں حدیث غریب کی 2 قسمیں ہیں، تو یہ فرد النسبی، فرد المطلق۔ کیا مطلب ہوا فرد النسبی کا؟ فرد النسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حصے میں مان لیں 2 راوی 10 راوی موجود ہے، یعنی ایک سے زائد راوی سند کے ہر حصے میں موجود ہے، لیکن کسی ایک حصے میں جا کے ایک ہی راوی بچا، تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ فرد نسبی، یعنی وہ حدیث غریب ہے، اور غریب کی کون سی قسم ہے؟ فرد النسبی، ٹھیک ہے۔ والمراد یکون راویہ واحدا کونہ کذالک ولو فی موضع واحد من الاسناد، ٹھیک ہے، یعنی سند کے کسی ایک حصے میں جا کر کے ایک ہی راوی بچتا ہے، چاہے سند کے اور حصوں میں 10 10 راوی ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے فرد نسبی کہا جائے گا۔ فرد المطلق کسے کہا جائے گا؟ وَإِن كَانَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنْهُ يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا، یعنی سند کے ہر حصے میں صرف ایک ہی راوی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہر حصے میں ایک ہی راوی ہے، تو وہ فرد مطلق ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث غریب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فرد النسبی اور فرد المطلق، ٹھیک ہے۔ جی چلے اب یہاں پہ وہی باتیں بتا رہے ہیں کہ والمراد بکون الراوی اثنین او اکثر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو ہم بتا چکے آپ کو وہی چیزیں۔ والمراد بکون الراوی اثنین ان یکون فی کل موضع کذلک فان کان فی موضع واحد مثلا لم یکن الحدیث عزیزا بل غریبا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وہی بات کہ سند کے ہر حصے میں کیا ہونا چاہیے؟ 2 راوی ہونا چاہیے، اگر کسی ایک حصے میں ایک ہی راوی بچا تو وہ پھر حدیث عزیز نہیں رہے گی بلکہ غریب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بس یہی بات ہے۔ چلے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان الاقل حاکم علی الاکثر فی ھذا الفن، کہ یہ جو فن ہے اس کے اندر جو اقل ہے وہ اکثر پر غالب آ جاتا ہے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے نا، ہر چیز میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کس کا اعتبار ہو رہا ہے بتائیں؟ کم کا کم عقل۔ کا اعتبار ہے نا، کہ سند کے ہر حصے میں تو 10 10 راوی ہیں،
لیکن کسی ایک حصے میں صرف ایک راوی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں عقل کا اعتبار کر رہے ہیں. چلیں پھر کیا لا تنافی بین الغرابت والصحہ. ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. صحیح کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک ہی راوی ہے تو غریب ہے، لیکن وہ راوی ایسا ہے جو کیا ہے، عادل بھی ہے، تام الضبط بھی ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا بتائیں؟ وہ پھر صحیح ہو جائے. حدیث سے صحیح غریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلے، بعض لوگ غریب کو شاذ کے معنی میں بھی لیتے ہیں. والغریب قد یقع بمعنی شاذ. کبھی کبھی غریب کو شاذ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر غریب شاذ کے معنی میں استعمال ہو، جیسے مشکات میں بعض جگہ صاحب المصابیح جو ہیں وہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، تو ان کا مطلب مراد کیا ہوتا ہے؟ غریب سے مراد شاذ ہوتا ہے. تو اگر شاذ ہوگا تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. شاذ حدیث کیا ہوتی ہے بتائیں؟ شاذ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں بس یہی چیزیں ہیں. اب یہ ترمذی، امام ترمذی کی کیا اصطلاحات ہیں، اس سے ہم کو کیا مطلب؟ ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امام ترمذی کے اصطلاحات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ فقہ میں بھی، اصول فقہ میں بھی کام آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ الاحتجاج بالحدیث الصحیح والحسن والضعیف، کہ صحیح حدیث، حسن ضعیف اور ضعیف حدیث، صحیح حسن اور ضعیف حدیث سے دلیل لینا، شریعت کے احکام میں دلیل لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو سمپل بات ہے، سمپل سی چیز ہے نا. کیا ہے؟ الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، کہ صحیح حدیث سے احکام شریعت نکالنا، یہ کیا ہے؟ استنباط کرنا احکام شریعت کا، سب کے یہاں جائز ہے، مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے. اسی طرح اگر جو حدیث حسن لذات ہی ہے وہ بھی متفق علیہ ہے کہ اس سے آپ احکام بتائیں، احکام کا استنباط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگرچہ وہ مرتبے میں صحیح حدیث سے کم ہوگا. ٹھیک ہے نا. والحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد الطرق مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا مجمع علیہ. اسی طرح وہ حدیث ضعیف جو بہت سارے طرق سے مروی ہے، تو وہ حدیث ضعیف کیا بن جاتی ہے اگر بہت سارے طرق سے مروی ہو تو؟ جی، صحیح ہو. حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے نا. اگر کوئی حسن لگا. حدیث، ہاں کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن بہت سارے طرق سے ہو تو وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو حسن لغیرہ سے بھی احکام کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اس لیے بھی متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا کہ حدیث صحیح ہے تو احکام کا استنباط کر سکتے ہیں، اس سے دلیل بنا سکتے ہیں. حدیث صحیح حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیری ہے، اس سے بھی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں. مسئلہ آ گیا ضعیف کا. تو کہہ رہے ہیں ومشتہر ان الحدیث الضعیف معتبر فی فضائل الاعمال، کہ اگر جو اعمال کی فضیلت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہاں پر ضعیف حدیث معتبر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے. جیسے کسی نے کہا کہ یہ نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، قرآن کی یہ آیت پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو یہ حدیث ضعیف ہو بھی تو بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ فضیلت کی چیزیں ہیں نا، فضیلت کے باب میں آتی ہیں. تو فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ احکام کا استنباط ہوگا وہاں پہ ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. سمجھ گئے؟ جی، بس یہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. چلیں، تو یہ ہمارا ہو گیا ہے نا، جو ہمارا پورا سلیبس تھا اس کا، آپ کا کیا کہتے ہیں، مقدمہ ہے نا، مقدمے کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو اپنا ریویژن کر دیجئے گا اور کل سے ہم لوگ انشاءاللہ اصول الحدیث پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جتنا تھا آپ کا، یہاں پہ دیکھیں تعریف الحدیث ہم نے پڑھ لی، انواع الحدیث پڑھ لی، السند والمتن بھی پڑھ لیا، متصل منقطع اور اس کی قسمیں پڑھ لی، حدیث مقبول مردود اور اس کی قسمیں، صحیح حسن حدیث مقبول کی قسم ہے، مردود کی قسم حدیث ضعیف ہے وہ بھی پڑھ لیا. عدالت اور ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، اور کب کب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے عدالت کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ضبط کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی پڑھ لیا. متواتر کیا ہوتی ہے، احاد کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو ہمارا سلیبس ہو گیا کمپلیٹ. چلیں کل سے ہم لوگ انشاءاللہ اصول فقہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.